نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ایک شخص تھا، عبداللہ بن ابی سلول اس کا نام تھا۔ تو مدینے والے لوگ اس کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اوس بھی خزرج بھی، اس کی تاج پوشی بھی کی، بڑی اس کی منتا تھی۔ جب حضور آ گئے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا۔ اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں غلط ہوں، لوگ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو مخالفت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کے حالات جب خراب ہوئے تو اس نے پتہ کیا کیا، جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا۔ سمجھ آ رہی ہے باتوں؟ جھوٹ موٹ کا، اور منافقوں کا ایک ٹولہ اس نے تیار کر لیا، جس کا قرآن مجید نے سورہ منافقون میں ذکر کیا۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبداللہ بن ابی سلول بھی چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، وہ پانی لینے کنویں پہ گئے۔ ادھر سے انصار میں سے، چونکہ حضرت عمر کے غلام مہاجر تھے، انصار میں سے ایک شخص پانی لینے پہلے سے آیا ہوا تھا۔ پانی بھرنے میں کوئی اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، مار کٹائی تک نوبت آ گئی۔ حضرت عمر کے غلام نے کچھ چیز مار دی، اس شخص کو زخمی ہو گیا۔ اس نے پکارا، عبداللہ بن ابی سلول نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے، دوڑا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہا، انصار مدینہ بھاگ کے آؤ، جلدی آؤ، اور بڑے غلط جملے استعمال کیے۔ کہنے لگا، اگر ان لوگوں کو تم اپنا بچا کچا کھانے کو نہ دیتے مہاجروں کو، تو آج یہ تمہارے سر پہ نہ بیٹھتے۔ معاذ اللہ، ایسی باتوں پہ کہا کرے، بولے یہ روزمرہ کی گفتگو میں عادت بنائیں، کوئی ایسی بات کرنی ہو تو معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ کے کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ معاذ اللہ، اب ان کو بچا کچا نہ دیں تو یہ ہمارے سر پہ نہ بیٹھتے۔ شور کیا اس نے۔ ہمارے ہاں بھی سیانے بندے پنچایت کے لوگ، وہ کہتے ہیں تو اس برادری کے بچے سے ہی مار کھا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، جا اسے مار کے آ، سر پھاڑا، یہ کار پھوڑ دے اس کا سر، اور دیکھ میں دیکھ لوں گا بعد میں جو ہوگا۔ یہ عقل مند لوگوں کے مشورے نہیں، یہ جاہل لوگوں کے مشورے۔ ناراض نہ ہونا، پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور کا فرمان ہے۔ یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ بول کے بتائیں، بول کے۔ پڑھے لکھے سیانے بندے اس طرح کے مشورے یہ بالکل نہیں دیتے، جاہلوں کا کام۔ پکارا، مہاجر سارے اکٹھے ہو گئے، انصار سارے آ گئے، اور جب انصار آئے تو مہاجرین کو بھی پکارا، مہاجر بھی آ گئے۔ اب وہ گتھم گتھا ہونے لگے تو کسی نے جا کے محبوب پاک کے کان میں کہا، یا رسول اللہ، وہاں تو مہاجر انصار لڑنے لگے۔ وہ پرانی لڑائیاں پھر سے جاگ گئی ہیں۔ نبی پاک تشریف لائے، حضور نے وہاں لفظ بیان کیے، فرمایا یہ تم نے کیا جاہلوں جیسا کام شروع کیا ہوا ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ اللہ کرے ہم سب اس کام سے باز آ جائے، آمین تو کہنا۔ اور تو اس برادری دے منڈے کوئی مار کھائیں؟ برادری کیا ہوتی ہے؟ برادری تو تعارف کے لیے، اونچ نیچ کہاں سے آ گئی؟ کہا میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا تم جاہلوں جیسے کام کر رہے ہو۔ صلح کرائی، بات رفع دفع کرائی، لوگ چلے گئے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن عبداللہ بن سلول نے کہا کہ میں یہ موقع خالی نہیں جانے دوں گا، پھر گیا اور جا کے انصار مدینہ سے کہنے لگا، ایک دفعہ جا لینے دو مدینے، تم نے میری بات نہیں نہ سنی تو جو وہاں بڑے سردار بیٹھے ہیں ان سے بات کروں گا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم ان بے عزت لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے، وہاں صرف عزت والے رہیں گے۔ یہ غلط جملے اس نے ادا کیے جس کو قرآن پاک نے سورہ منافقون میں بیان فرمایا ہے۔ اس نے یہ بات کی۔ ایک صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سن رہے تھے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی سلول تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ مدینے جا کے عزت والے دوسروں کو نکال دیں گے، اور تم اگر اپنا بچہ انہیں نہ دیتے تو معاذ اللہ آج یہ ایسا نہ کرتے۔ حضرت عمر نے بھی سن لیا، حضرت عمر نے بات سن لی، تلوار نکالی اور دوڑے۔ حضور نے بازو پکڑا، فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اگر آج سزا نہ دی تو کل اور بات بھی کرے گا، اور اگر آج ایک قتل ہو گیا تو باقی سیانے بن جائیں گے۔ یا رسول اللہ مجھے چھوڑے، میں ماروں گا۔ حضور نے فرمایا عمر چپ کر، وہ جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھتا ہے، لوگ کہیں گے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے ساتھی مارنے شروع کر دیے۔
چپ کر، حوصلہ کر، صبر کر، دلیری کر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری حضور کے کہنے پر میں ٹھہر تو گیا، پر وہ میرے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں میں چپ تو کر گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ بن نبی سلول سے تو نے یہ کہا ہے؟ کہنے لگا شابک اللہ میں نے بات ہی نہیں کی۔ ہاں اب لوگ کہنے لگے کہ زید تو نوجوان ہے تو یہ بوڑھا آدمی ہے، چلو صحیح کہتا ہوگا۔ حضور بھی خاموش ہو گئے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے، اور پھر لفظ بڑے حسین ہے، فرمایا یہ کہتے ہم عزت والے ہیں؟ نہیں، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور عزت تو مومنوں کے پاس ہے، مومنین کے پاس عزت ہے۔ یہ قرآن پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن نبی سلول غلط کہتا ہے اور حضرت زید صحیح کہتے ہیں۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، جا رہا ہے قافلہ۔ جب مدینے کی سرحد آ گئی نا، حدود مدینہ منورہ کی شروع ہوئی، تو عبداللہ کا اپنا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا، اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانثار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تلوار لے کے مدینے کی حد پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے باپ تو نے اتنی بے ایمانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا؟ کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں، رسول پاک کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، کہے ورنہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ بول کہے حضور بھی عزت والے اور نبی پاک کے غلام بھی عزت، کہے اپنی زبان سے کہے میرے رب کا یہ فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں گا۔ تو کہا تو دشمن ہو کے کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے، مصطفیٰ تو بڑی عزتوں والے ہیں، ان کے غلام شانوں والے۔ جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا، شہرت ہوئی، اب نبی پاک نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، کہا عمر تیری بات صحیح تھی، اب جو ہوا یہ زیادہ صحیح تھا، میں نے تجھے کہا حوصلہ کر، تدبر کر، وقت کا انتظار کر، یہ صحیح ہوا کہ وہ صحیح تھا۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ اتنی اچھی رائے، وقت فیصلہ کرتا ہے، تدبر سے چلے، دانائی سے چلے، علم پیدا کرے، بردباری۔ ہمیں کئی دفعہ سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے، ہم جو کہتے ہیں بات اس کے الٹ نکل آتی ہے۔ ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی تبصرہ کر بیٹھتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایسا تھا ہی نہیں، ہم نے غلط بات کر۔ ہم بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے، حوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے، صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کر گزرتے ہیں، پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں حلم نہ چھوڑیں، حوصلہ نہ، لڑائیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں، اس کی وجہ خامد ہوتا ہے، بیوی نہیں ہوتی۔ یہ بات گھر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا ہے۔ لڑائی کی وجہ کون ہوتا ہے؟ نہ بولو تسی پر میں تے آنکھ ہی چھڑیا ہے، وہ تو ریکارڈ ہو گیا ہے۔ لڑائی کی وجہ کون ہے؟ جڑے باتیں لڑتے ہیں وہ کوندے ہی نہیں پے۔ وجہ کون بنتا ہے جی؟ کیوں بلا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی عقل آدھی ہے تو تیری تو پوری ہے نا، جس کا مطلب ہے لڑائی اگر بچ سکتی تھی تو مرد کی وجہ سے بچ سکتی تھی، گھر میں امن ہو سکتا تھا۔ کہتے ہیں جی یہ بڑی بیوقوف ہے، میری سنتی نہیں۔ تو میں نے کہا جو اس سے بحث کر رہا ہے وہ سیانا ہے؟ بولیں جو بحث کر رہا ہے وہ عقل مند ہے؟ بندہ تو چلو تھا وہ دانشور شیکسپیئر، باتیں بعض اوقات اس کی کچھ ایسی ہیں۔ اس سے کسی نے پوچھا تھا عورتوں سے کون جیت سکتا ہے بحث میں، تو اس نے کہا تھا وہ جو ان سے بحث نہ کرے، جو ان سے بحث ہے۔ تو بھائی تو وجہ اس لیے کہ حوصلہ تو نہیں کرنا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی ٹیڑھی لکڑی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، سیدھی تو پھر کتنا بیوقوف ہے جو پتھر سے سر رگڑ رہا ہے، کتنا نادان ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے، دریا میں چھلانگ لگا کے کہتا ہے ڈوبوں گا نہیں۔ تو بھائی حوصلہ پیدا کرے، علم پیدا کرے، بہت ساری ایسی باتیں کرے کہ جس میں اشتعال آئے گا، فٹافٹ 3 لفظ طلاق کے دے دیے، اب بھاگا گیا مفتی صاحب کے پاس، او ہو 4 بچوں کا کیا بنے گا؟ اور یہ بات پکی ہے کہ بچوں کو صرف ان کی ماں ہی پال سکتی ہے، ان کی ماں۔ تو بات مجھے نہیں بھولتی
ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی. اس کا بیٹا تھا 10 سال کا. تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا پرانی اماں صحیح تھی یا یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا نہیں ابا وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی، یہ صحیح ہے. وہ جھوٹی تھی، وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی میری سگی اماں، یہ سچ بولتی ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مارتی تھی اور کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دے رہی، جا دوڑ جا گھر سے. تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی، پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھی، پھر میری منت کرتی تھی، پھر مجھے کہتی تھی نہ مجھے ستایا کر، پھر میرا ماتھا چومتی تھی، پھر میری مرضی کا کھانا بنا کے دیتی تھی، پھر میرے منہ میں لقمے ڈالتی. جھوٹی تھی، پہلے کہتی ہے نہیں دینی، پھر پیچھے بھاگتی ہے. یہ سچی ہے. میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکالتی ہے، پھر میں منتیں کرتا ہوں پر روٹی نہیں دیتی، پیر پکڑتا ہوں نہیں دیتی. سچ بولتی ہے، اپنی بات پہ ڈٹ جاتی ہے. او بھائی بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے، تو نے 3 جملے کہتے سوچا ہی نہیں، تیرا کا گیا تو یہ تو نئی بیوی ملے گی، اور اس کا بھی کیا گیا، اس کو بھی شاید شوہر مل جائے. ان پھولوں کی پرورش صرف ان کا مالی کر سکتا ہے، دوسرا کر سکتا تو تو نے حوصلہ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے غلطی بیوی کی تھی پر تو مرد تھا نا، تیرے پاس تو دلیری تھی. فٹافٹی 3 طلاق کے جملے کہہ دیے. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں پر طلاق جائز تو ہے پر میرے رب کو پسند نہیں، اللہ کو پسند. تو نے مالی بگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سینچنا تھا. تو بھائی یہ حوصلہ نہیں، درجنوں طلاقیں، 20 کیس، اور ابھی وہ شادی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلے. اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، رضا نہیں، ہم احساس نہیں کرتے. اگر تو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لیے بہتر سمجھا مجھے دے دیا، صحیح ہے میری آزمائش ہے، کیا ہے کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے اس نے، پھر تو سکھی ہو جائے، تیرے لیے جینا آسان ہو جائے، پھر تو بہت ساری پریشانیوں سے آزمائشوں سے دور ہو جائے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا حکم دیا، دلیری. 2-3 سال شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال حج کے موقع پہ نا ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے انوکھے واقعات ہوتے ہیں نا. سننے سے کیا میں کہتا ہوں وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں. جعلی ویزے لگوا دیے حج کے کسی ایجنٹ نے، اللہ کے مہمانوں کو بھی لوگ لوٹ لیتے ہیں، معاذ جعلی ویزے لگوا دیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ایئرپورٹ سے گزر بھی گئے وہ ویزے والے، اور احرام باندھے لوگ جدے پہنچ گئے. 4 آدمی تھے، انہوں نے ویزا دیکھا تو کہا نقلی آپ کو واپس جانا پڑے گا. اگلی فلائٹ سے وہ لوگ واپس آئے. آپ مجھے بتائیے ان کی جب وہ چھوٹے چھوٹے کلپ آئے، میڈیا نے ان کی باتیں سنی تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے. ایک آدمی احرام باندھ کے گیا ہے، معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ میرے جیسا غریب آدمی کبھی اس نے ارادہ کیا اور مدینے جانے کا لیٹ ہو جائے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے. کچھ مجبوریاں پیروں میں آ جائے، نہ جا سکے تو پتہ نہیں کتنی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی. یقین کرے طبیعت پریشان ہو جاتی، یار کوئی ایسا کام تو نہیں ہوگا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی. 4 آدمی لوٹ آئے، حالات خراب ہو گئے، لوگ رو رو کے قصے سناتے تھے. لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام کا حوصلہ دیکھو. حضور کعبے کا بھی کعبہ، حضور مالک، حرم کے مالک مطلق، جن کے صدقے اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ بنایا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. حضور 1400 صحابہ کو لے کے گئے عمرہ کرنے. مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کافروں نے روک لیا، ہم عمرہ نہیں کرتے. تو اور میں خادم اور جو وارث و مالک ہیں 1400 صحابہ، ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے، واپس جائیے. صلح لکھی جا رہی ہے. صلح کی شرطیں کیا ہیں؟ مکے سے کوئی آدمی غلطی سے بھی مدینے چلا گیا، مکے کا آدمی تو مسلمان اگر ان کے ظلم سے تنگ آ کے، مکی مسلمان کافروں کے ظلم سے تنگ آ کے مدینے چلا گیا تو مدینے والے واپس کریں گے.
اور اگر مدینے سے کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. اتنی سخت شرائط. حضرت عمر غصے سے کانپنے لگے, صحابہ پریشان ہیں, پر میرے رسول پاک نے صبر دکھایا, حوصلہ, تدبر. یہ تدبیر ہے, صبر ایک بہترین تدبیر ہے, اگر کوئی اپنائے تو بہترین طریقہ ہے. حضور نے فرمایا ہمیں منظور ہے, صلح کرو. اور اتنا سخت حکم ہے, کہنے لگے 1400 احرام والے واپس جائیں, بعد میں آنا, اس وقت نہیں عمرہ کرنے دیں گے. میرے نبی پاک علیہ سے مجھے بتاؤ, مجھے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تیاری ہو تو پروگرام رہ جائے, تو اگر احرام باندھا ہو اور اللہ کے رسول نے بندھوایا ہو تو حضور واپس لوٹنے لگے تو کتنی تکلیف کی بات ہے. حضور نے فرمایا چلو آئندہ آئیں گے. معاہدہ لکھا جا رہا ہے, حضرت علی معاہدہ لکھ رہے ہیں. لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے بیچ معاہدہ. یہ تحریر لکھی جا رہی تھی تو ابو سفیان بول پڑا, کہنے لگا جی ہم محمد الرسول اللہ نہیں نکلنے دیں گے معاذ اللہ, یہی تو ہمارا جھگڑا ہے. اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے رہ کیا گیا, محمد ابن عبداللہ لکھیں. حضور نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی لکھ رہے تھے, محمد رسول اللہ لکھا تھا, فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو. تو حضرت علی کہنے لگے حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا, حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ لکھنا آتا تھا, کہا مجھے کاٹنا. حضور نے دوبارہ کہا علی کاٹ دو. کہا یا رسول اللہ مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا. میرے حبیب نے تیسری دفعہ کہا علی کاٹو. تو شیر خدا نے قلم چھوڑا, ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو کہنے لگے محبوبہ مجھے تیرے قصیدے لکھنے آتے ہیں, کاٹنے کوئی نہیں آتے. میں مجبور ہوں, مجھ سے نہیں ہوتا, کوشش کرتا ہوں, نہ قلم اٹھتا ہے نہ ہاتھ چلتا ہے. میرے حبیب پاک نے قلم پکڑا اور لفظ رسول اللہ خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ کرایا. بھائی وقت گزر گیا, صلح ہو گئی. یہ تدبر, یہ حوصلہ, یہ تدبیر میرے نبی نے فرمائی. اب تو 1400 کو مکے نے نہ داخل ہونے دیا, لیکن 1 سال ہی گزرا, تھوڑا ہی وقت گزرا, میرے رسول پاک 10,000 کو لے کے مکے میں داخل ہو گئے. 10,000 اس نے فائدہ دیا. حکمت کیا تھی, تدبر کیا تھا. قریش روز لڑائی کرنے آ جاتے تھے, تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے تھے. ان سے صلح ہو گئی تو نبی پاک نے کیسر کو خط لکھا, کیسر روم کو, ہرکل کو. دور دراز تبلیغ پھیل گئی, مسلمان 100,000 سے زیادہ ہو گئے. ان کی طرف سے اب وہ لڑائی بند ہو گئی. میرے حبیب پاک علیہ السلام کے حوصلے نے کمال دکھایا, اس تدبیر نے فائدہ دیا امت مسلمہ کو. 10,000 کا لشکر لے کے حضور کعبے میں داخل ہوئے. کل جو ابو سفیان کہتے تھے نا محمد رسول اللہ لکھنے نہیں دوں گا, آج وہ خود کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. کل جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ لفظ نہیں لکھنے دوں گا, آج ابو سفیان کی حویلی میں لاکھوں لوگ, ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب کی تدبر نے, فقاہت نے, اور پھر کمال ہوا. 1400 کہاں اور 1,44,000 کہاں. 1400 کہاں اور 1,44,000. 1400 کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے. میرے رسول پاک 1,44,000 کو لے کے حج کرنے چلے گئے. حضور نے حج کیا, ہر طرف لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہوئی. یہ میرے نبی پاک کا تدبر ہے, حوصلہ ہے. اگر وقتی طور پہ حوصلہ کر جاؤ گے, دلیری کر جاؤ گے, آنے والا وقت آسان ہو جائے. حوصلہ نہیں, صبر نہیں, سکون نہیں, 2-4 باتیں, یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے, ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے. ماں کو لفظ نہیں بولتے, باپ کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے, لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے. اور ہم پنجابی لوگوں نے تو گنجائش ہی بڑی دے دی ہے, کہتے ہیں بچہ ہے جی ایک ہی ہے, ایک میں حوصلہ کرے کی ہے ماشاءاللہ. تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے مکہ کب. اگر بوڑھا ہو گیا تو کہتے ہیں بوڑھوں میں حوصلہ نہیں ہوتا, نہ بچے میں نہ تو کس میں حوصلہ ہوگا؟ بولے
किसी में भी नहीं। छुट्टी, सबको फतवा मिल गया ना, ये बच्चा है जी, अभी ये तो बच्चा है, आप तो सियाने बयाने हैं, ये बच्चा है। कमाल हो गई है भाई, क्या मतलब है बच्चा है? बच्चे को सारा पता है, हर चीज उसे आती है, तो हौसला करना ही नहीं आता। और फिर कह दिया वो तो गरम खून है। वो क्या बात करते हो, गरम खून? अब्बे के गले पड़ गया गरम खून, इसको खड़ा करो ना एसपी के सामने और इसको को मार थप्पड़ उसके मुंह पे, तेरे गरम खून का पता चले। गरीब के ये गले पड़ गया, इसको खड़ा करो एसओचओ के सामने, फिर पता चलेगा खून कितना गर्म है। वहां बिल्कुल चुप है, बिल्कुल खामोश है। और गरम खून इसका सिर्फ अम्मा के लिए, जलाल सिर्फ रह गया अगर गरीब घर की बेटी ब्याह के लाया तो सिर्फ उसके लिए। कोई ऐसी बात नहीं, हम बड़े सियाने, हमारा गुस्सा बड़ा समझदार है, हमारा वो गरम खून बड़ा सियाना है। वो जहां देखता है कि मामला हल्का है तो वहां वो गरम खून जलाल में, और जहां देखता है कि सामने वाला तगड़ा है तो वहां वो गरम खून फौरन ठंडा हो जाता है। हौसला पैदा करें, जिंदगी हौसले मंद लोग जीते, जो हौसले मंद नहीं होते वो तो जिंदगी का एक साल लुत्फ से नहीं जी पाते। हौसला करें, मुस्कुराएं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना उस्मान बिन तलहा काबे की चाबी उनके पास होती थी, तो हुजूर ने एक दिन फरमाया उस्मान, अच्छा ये नहीं था कि उस्मान खास लोगों को चाबी काबा खोल के दिखाते थे, बल्कि उनको कुरैश की जानिब से ये हुक्म था कि जो भी तुझे कहे तूने काबे का दरवाज़ा खोल देना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना हिजरत से 2-4 दिन पहले कहा कि उस्मान ज़रा चाबी दो, मैंने काबा अंदर से देखना है। बड़े ठंडे दिल से ज़रा सुनना, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखिएगा ज़रा मेरे भाई। मैंने एक बंदे से कहा यार पानी की बोतल देना दुकानदार से, एक है उसने कह दिया नहीं मेरे पास। इस बात का कोई गुस्सा? बोलिए। और अगर वो कहे सारे ज़माने को मिलेगी आपको नहीं देनी, फिर बोले मेरा ख्याल है चुप करके हंस के आ जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम कहेंगे मुझे नहीं ना देनी तूने, तो दुकान उठा यहाँ से, बंद कर इसे। क्या मतलब है सबको देनी है तुझे नहीं देनी? क्या माने इसका? लेके जाऊंगा, झगड़ा होगा, बहस करेंगे। उस्मान बिन तलहा से हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, काबा देखना है। उस्मान कहने लगा मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा, आपको नहीं दिखाऊंगा। कितनी सख्त बात है, पर कुर्बान जाएं रसूलुल्लाह के हौसले पे सल्लल्लाहु अलैहि। उस्मान कहते हैं मैंने ये बात की तो नबी पाक मुस्कुराने लगे, और मैं अच्छा नहीं देनी तो हुजूर ने ना मुस्कुरा के और मेरी कमर पर थपकी दी, फरमाया अच्छा याद रखना ये चाबी मैं तुझसे ले लूंगा, और जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसको दूंगा। उस्मान कहते हैं रोज रात को नबी पाक के ये जुमले मेरे कानों में गूंजते थे कि हुजूर ने फरमाया। कहते हैं जिस दिन पता चला ना नबी पाक 10,000 का लश्कर लेके आ रहे हैं, तो अबू सुफियान मीटिंगें कर रहे थे, मक्के के सारे सरदार तैयारी कर रहे थे, और मेरे कानों में एक ही लफ्ज था कि हुजूर ने फरमाया मैं चाबी ले लूंगा, फिर जिसको मैं चाहूंगा उसे दूंगा। उस्मान कहते हैं हद हो गई, वक्त गुजर गया, हुजूर आ गए, तवाफ फरमाया, और तवाफ के बाद मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ ना जरा उस्मान को। उस्मान कहते हैं मैं चाबी लेके आया, तो दूसरा जुमला कोई नहीं। साढ़े ना कोई बंदा मशवरा देवे ओदी ना मनीए, ते जे काम उंज हो जाए ना जिंज उन्हें मशवरा दिता सी, ते वो नाल ही गौस पाक बन जाता है। तेनों आखिया सी ना, फौरन ही दाता वाली अजवेरी हो जाता है। वो कहते तेन पता नहीं मैं किड्डा वली अल्लाह, तेन मैं आखिया सी मैं इंज ना कर, और बंदा परेशान होता है काम उल्ट हो गया, और लागों आखी जाता वेखो जी मैं तो तुहानूं पहलों ही आखिया सी जी। अजीब बात है, शेख चिल्ली की तरह पीछे पड़ जाएगा, मैंने तो पहले ही कहा था। ओ बस कर यार, अब तू ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हो गया, बस कर। मशवरा ही होता है, किसी का मिल जाता है और किसी का नहीं लिया जाता। फौरी तौर पे बंदा उठ के ना तो विलायत की 4थी सीढ़ी पे चढ़ जाएगा, कहेगा मैं तो अब दाले वक्त हूँ, मैं कुतबे दोहराऊं, मैंने तुझे कहा नहीं था। बस कर यार, कई दफा मशवरे सही होते हैं, कई दफा सही। बोलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओहद के दिन ख्वाहिश ये थी कि अंदर रह के लड़ना है। जवान से आपा ने कहा बाहर जाके लड़ाई करनी है, हुजूर ने बाहर जाके जंग की, बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त हुई। हुजूर ने एक दफा नहीं कहा कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था अंदर रहना है, बस हो गया जो हो गया।
اب اس میں فٹافٹ اگلے کو حوصلہ دو، کوئی عرض نہیں یار۔ نبی پاک سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب پاک علیہ السلام نے نا کہا عثمان کو بلاؤ۔ عثمان آئے تو عثمان کہتے میں نے چابی دی تو میں تیار تھا، میں تیار تھا کہ اب میری بات ہوگی اور رسوائی ہوگی، لیکن کہتے ہیں قربان جائیں مصطفیٰ نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا، یہ بھی نہیں کہا۔ حضور نے چابی لی، کعبے کے بت صاف کیے، نماز پڑھی، واپس آئے، فرمایا عثمان میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کہ جس کو میں چاہوں گا چابی دوں گا، یہ لو چابی میں تجھے ہی دینا چاہتا ہوں، لے لو رکھ لو۔ عثمان کہتے ہیں وہ چابی نہیں میرے طرف آ رہی تھی، میری طرف ایمان آ رہا تھا، وہ چابی نہیں آ رہی، ایمان آ رہا تھا میری جانب۔ کہتے ہیں میرے ہاتھوں میں چابی آئی اور میری زبان پہ کلمہ توحید جاری ہو گیا۔ بھائی تدبر، حوصلہ، صبر، رضا، ہمیں تو ٹائم بھی نہیں گزارنا تھا۔ گھر کا ماحول، گھر کے اندر رہ کے لوگ دکھی ہیں، اس لیے کہ ہماری طبیعتوں میں حوصلہ نہیں، ایک منٹ کے لیے نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ چلو تھوڑا انتظار کریں، وقت کو دیکھیں، موقع کو دیکھیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن کسی مقام پر بھی حضور علیہ السلام شکوہ کرتے نظر نہیں آتے۔ ہم غریبی کا رونا روتے ہیں، ہر چوتھا آدمی کہتا ہے بڑا غریب ہوں، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے چوتھے دن کھجور کھائی، سرکہ کھایا ہے اور موٹے بان کی چارپائی پہ آرام کیا۔ حضرت عمر نے کہا حضور کتنی تکلیف ہے؟ فرمایا عمر کوئی تکلیف نہیں، تھوڑا سا تو وقت ہے، جنت میں جائیں گے، ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ راضی بالرضا، راضی بالرضا، کوئی کسی قسم کا مسئلہ۔ ہمیں آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر شکوہ کرتے ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کی تیمارداری کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، خود رب بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کی۔ تو مجھے بتائیے جب اللہ بھیجے تو پھر تندرست خوش نصیب ہوا کہ بیمار؟ جی تندرست پھر خوش نصیب کون ہوا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب 2 فرشتے بھیجتا ہے، فرماتا ہے پتہ کر کے آؤ میرے بندے کا اس کا کیا حال ہے، حالانکہ اللہ سارا ہی جانتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، واپس جاتے ہیں، رب کریم پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ اللہ تجھے سارا ہی پتہ ہے، پر ہم سے پوچھتے تو بتا دیتے ہیں، وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنی رب کی رضا پہ بڑا ہی راضی ہوں، وہ تیری حمد کر رہا تھا، تیری تعریف کر رہا تھا، تیرا شکر کر رہا تھا، تیرے لیے کلمات حمد بیان کر رہا تھا۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفا دوں گا تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے اسے عطا کی ہوئی تھی، پہلے سے اچھی صحت دوں گا، اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا۔ بھائی جب تو راضی بالرضا رہتا ہے، راضی بالرضا، بڑی سادی سی بات ہے بھائی، آپ گھر گئے روٹی مانگی تو اگر کسی نے کہا نا کہ اتنی تھکاوٹ ہے ٹائم پہ آیا کریں اس وقت، تو روٹی تو وہ بھی مل گئی پر اس میں لذت، وہ سکون نہیں، وہ سکون نہیں۔ میری اماں جی سالن پکا کے رکھ لیتی تھی تو روٹی جب بھی کوئی مانگتا تھا تو تازی بنا کے دیتی تھی، ان کی طبیعت تھی۔ تو میں اکثر ان سے کہتا کہ اماں جی پکا کے رکھ دیا کرو، کہتے تمہیں خوشی نہیں ہوتی جب تمہاری اماں تازی پکا کے دیتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، طبیعت میں خوشی ہوتی ہے۔ ان کا مزاج تھا، ذوق تھا، تو ہم سمجھتے تھے یار یہ بڑی سعادت کی بات۔ تو آپ گھر گئے رات کو تو گھر والوں سے کہا روٹی، تو فوراً اٹھے فوراً، اور انہوں نے کھانا تازہ بنایا اور ساتھ یہ بھی کہا باہر سے نہ کھایا کرے بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ کتنی ٹھنڈک پہنچتی ہے آدمی کے دل کو، سکون ملتا۔ تو بھائی بیماری تو آپ نے کاٹ لی، لیکن ساتھ کہو ہو بڑا بیمار ہوں، میں نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیے، ظلم بھی نہیں کیا، کسی کو کچھ بھی، اب بیماری تب بھی کٹ گئی۔ پر بڑی آزمائش، مریض ڈاکٹر کے گلے پڑ رہا، اس کے لواحقین جھگڑے کر رہے ہیں، بیماری وہ بھی کٹ گئی۔ اور ایک بیمار وہ ہے جو چارپائی پہ لیٹا ہے اور کہتا ہے جس طرح میرا اللہ راضی اسی طرح میں بھی راضی، تو بیماری اس کی بھی کٹ گئی۔ حضرت یونس
अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक दिन हज़रत जिब्रील अमीन मिलने आए तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए जिब्रील, अल्लाह के नेक बंदों में जो अल्लाह को इस वक्त सबसे ज़्यादा पसंद है नबियों के बाद, जो करना बात पर, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह को पसंद है नबियों के बाद वलियों में, और सबसे ज़्यादा अल्लाह जिसको अल्लाह की बारगाह में इबादत गुजार लिखा जाता है, मेरी उस बंदे से मुलाकात कराओ। तो हज़रत जिब्रील ने जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को साथ लिया तो एक शख्स के पास पहुंचे जो आंखों से अंधा था, दोनों हाथ उसके सलामत नहीं थे और पूरे जिस्म में पीप जारी थी, रेशा था। जब जाके अस्सलामु अलैकुम कहा ना हज़रत यूनुस ने, उसने वालेकुम सलाम के बाद पहला लफ्ज़ पता क्या कहा? उसने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, आप भी अदा करें अल्लाह का शुक्र, या अल्लाह तेरा, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, तो शुरू से इस तरह का है, नाबीना भी और हाथों से माजूर भी और सारा जिस्म शुरू से। तो बड़े ही खूबसूरत लफ्ज़ उस बीमार ने कहे, कहने लगे, नहीं हुजूर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था जब तक मेरे रब ने चाहा कि ये दुनिया को देखे तो तब तक उसने मुझे आंखें दी, और जब उसने चाहा कि अब इसका देखना बेहतर नहीं तो उसने वापस ले ली। तो या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर कहा, जब तक उसने चाहा कि मेरे हाथ रहे तब तक रहे, जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो उसने ले लिए, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब तक उसने चाहा कि मेरा जिस्म सही और सलामत रहे तो रहा, और जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो मुझे बीमार कर दिया, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, जिब्रील, वाकई ये अल्लाह का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार बंदा है, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बंदा है, सबसे ज़्यादा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा मोमिन हर हाल में ही नफ़े में है, नेमत मिले तो शुक्र करके नफ़ा, मुसीबत आए तो सब्र करके नफ़ा। अपनी ज़िंदगी में तहम्मुल, बुर्दबारी, इल्म पैदा करें, हौसला पैदा करें। हर आने जाने वाले शख्स के मिजाज के मुताबिक उसे ना मिले, अपना मिजाज सही रखें, अपनी तबीयत के मुताबिक अपने माहौल को बरकरार रखें। इल्म के साथ गुजारा करोगे तो रिश्तेदारों से भी बनी रहेगी, दोस्तों से भी बनी रहेगी, हर एक से ताल्लुक़ रहेगा। और अगर आपके अंदर ये हौसला नहीं तो फिर सारे मामलात परेशानी का शिकार हो जाएंगे। ये तो आज का मजमून था। हमें ना लोग मशवरा देते हैं, कहते हैं पीर साहब दरवेशों को सियासत की बात नहीं करनी चाहिए, देते हैं ना मशवरा लोग जी, थोड़ा थोड़ा बोल दें, थोड़ा थोड़ा देते हैं ना। अगरचे हम उनकी बात नहीं मानते, इसलिए कि इकबाल ने कहा था, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, जुदा हो दी सियासत से तो। और पहला फिक्र यह है कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है। उसने कहा, जब सियासत और दीन अलहदा होते हैं तो चंगेज़ खां और हलाकू खां पैदा होते हैं। सियासत जब तक मस्जिद के अंदर रहती है तब तक पाक साफ रहती है, वो गंदी होती तब है जब मस्जिद से निकल जाती है। हज़रत अली के ज़माने तक मस्जिद में रही, पाक साफ रही। यजीद बाहर ले गया तो गंदी हो गई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ दोबारा मस्जिद में ले आए तो फिर पाक हो गई। लेकिन फिर भी एक साथी ने मुझे कहा, तो उसकी बात में सबकी बातें नहीं मानता, उसकी बात मेरी समझ में आई। वो कहने लगा, जी असल बात यह है कि सियासी तबसरे तज्ज़िये हम अखबारों में, टीवी पे जाके बैठे, जाके बड़ी मेहरबानी मेरी तरफ देखें, वो हम सुनते रहते हैं तो हमारा दिल करता है मस्जिद में सिर्फ हम रसूलुल्लाह का प्यार ही सुने। तो मैंने कहा, यार तेरी बात दिल को लगती है, ये बात सही है, चलो ये नीयत अच्छी है, ये तेरा नजरिया ठीक है, मान गए हम। मैं चला गया दुकानदार के पास और मैंने उसको जाके कहा कि गाड़ी का इंजन खोलो, इस तरह करो, इस तरह। उसने कहा, मौलाना आप जाके ना घर तो फिका की किताब खोलें, इसलिए कि गाड़ी के इंजन के बारे में आपको मालूमात, यहाँ अगर आपने ये काम करना है तो इसको पढ़ें, किसी उस्ताद के पास वर्कशॉप पे आए, आपके हाथों को, मुंह को, चेहरे को मिट्टी लगे, धुआं लगे, ग्रीस लगे, फिर आपको पता चलेगा इंजन कैसे खुलता है। सही कह रहा हूँ? नहीं सही कह रहा? धुआं गल्ला तो यहाँ कर चढ़ी जाए। सही कह रहा हूँ जी? अगर मौलवी को इजाजत नहीं सियासत की बात करने की और मौलवी को इजाजत नहीं कि इंजन की बात करे, तो सियासतदान को इजाजत है दीन की बात करने की। यहाँ तो वो आए ना, मदरसे में पढ़े,
पूरा दीन हासिल करे, फिर वो बोले तो फिर तो ठीक हो गया। लेकिन जब उसे सूरत इखलास भी सीधी नहीं आती तो फतवे देने की उसको ज़रूरत है कोई? बोले ना यार, क्यों छेड़ते हैं सियासत? हम ना पिछले जुमे जुलूस निकालना चाह रहे थे ख़त्म नबूवत की तरमीम के हवाले से। हुकूमत वक्त ने कहा कि हम वापस लेते हैं, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी निकालना चाहिए। इन्होंने किया क्यों? मैंने कहा यार, लोगों को भी परेशान नहीं करना चाहते, हमारी अपनी सड़कें हैं, किसी को बस ठीक है। उन्होंने वापस ले ली तो बात ख़त्म हो गई, हम मान गए, तस्लीम कर लिया। इतना हमारा मुतालबा है कि उस आदमी को ज़रूर सज़ा दो जिसने ये तरमीम की है। लेकिन हम नहीं करते, कोई ये तो नहीं निकले, नहीं ना निकले बोले। तो वज़ीर कानून साहब को क्या मुसीबत बनी हुई है नया फतवा देने की? क्या है कोई शौक उन्हें देना चाहिए फतवा? कहते नहीं नहीं, मर्ज़ियों में हमारे दरमियान थोड़ा ही फ़र्क है। मुझे यूँ लगता है कि ये जानबूझकर कोई ना कोई ऐसी शरारत करते हैं जिससे लोग इश्तिहाल में रहें, जानबूझ। हिलम, हौसला, सब्र ज़ात के बारे में तो है, लेकिन अगर कोई रसूल पाक की बेअदबी करे तो फिर हौसले की बात तो है ही नहीं, फिर तो जिहाद की बात है। और मैं दयानतदारी से मस्जिद में बावजू बैठकर जुमे के दिन मशवरा देता हूँ हुकूमत को और वज़ीर कानून को मशवरा देता हूँ कि ना फ़िरौन की हुकूमत सारी ज़िंदगी रही, ना नमरूद रहा, ना जाज बिन यूसुफ रहा, ना यजीद रहा। और यार दरबारी बन के हुक्मरानों की चापलूसी करते करते तुम यहाँ तक आ गए हो कि अब नबी पाक की इज्जत को हाथ डालना शुरू कर दिया है। और आप यकीन करें, सियासी जमातों का इतना बुरा हाल है कि इनके लीडर के बारे में कोई बात करे तो पागल हो जाते हैं ये एहतजाज कर कर। और उसने डायरेक्ट कह दिया कि ख़त्म नबूवत का मसला ही कोई नहीं, जो दीन की बुनियाद है, किसी को परवाह नहीं। मुझे तो उन लोगों की फिक्र हो रही है जिन लोगों ने इन्हें वोट दिए हैं, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। और ये अल्लाह माशाल्लाह सारी सियासी जमातें इस तरह की। और मेरा वज़ीर कानून साहब को भी मशवरा है कि ज़िंदगी बड़ी थोड़ी है, बड़ी थोड़ी। अल्लाह सबको माफ़ करता है, अपने रसूल के गद्दारों को माफ़ नहीं करता। और यहाँ तुम्हारी गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं, वहाँ भी तुम्हारे झंडे लगेंगे, पर इसलिए लगेंगे कि ये गद्दार है नामूस रिसालत के, ये झंडे लगेंगे। शर्म करो और डर जाओ, बस कर दो। तुम्हारे मुंह में अब दांत पूरे नहीं रहे। कोई शुगर का मरीज है तो कोई ब्लड प्रेशर का, तो कोई हार्ट का, तो कोई कैंसर का। शर्म करो और अपनी कब्र की भी थोड़ी सी फिक्र करो। बताओ पाकिस्तान के कितने सदर गुजरे, वजीर आजम गुजरे, तो उनकी कब्रें कहाँ हैं? कोई जाता है उनकी कब्रों पे? किसी को खबर है? क्यों अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करते? सारा कुछ दुनियादारी रह गई है, सारा कुछ सिर्फ यही रह गया। हजरत अबू बकर सरदार थे, हजरत उमर सरदार थे कबीले, हजरत उस्मान सरदार थे। उन्होंने सरदारियों को ठोकर मार के रसूलुल्लाह के कदमों में बैठना पसंद किया, सरदारियां छोड़ के गुलाम बन गए। तुम सरदारियां बचाने के लिए रसूलुल्लाह की गद्दारी करते हो, शर्म नहीं आती? और कौम शिकवा है मुझे इन लोगों से जो मौलवी तो कह देते हैं तू सियासत नकार, और किसी सियासतदान को मना नहीं करते कि जब तुझे सूरत फातिहा भी नहीं आती तो तुझे किसने इजाजत दी है इतनी बड़ी बात? और मैंने पिछले से पिछले जुमे भी कहा था, फिर कहता हूं और ऑन दी रिकॉर्ड कहता हूं, मरज़ई कल भी काफिर थे, आज भी काफिर और कयामत तक। और जो उनके कुफर में शक करे वो भी और पक्का बेईमान है, काफिर है। वो वजीर कानून हो या सुबाई हो या विफाकी हो, मन शक्का फी कुफर ही फकत कफर। जो मरज़ई के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। हमारे रसूल आखिरी रसूल है, हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो खत्म नबूवत में रखड़ा डालने की कोशिश करे। हम किसी को ये इजाजत है। और तुमने कौम को लूटा, लूटते रहो, अब ईमान पे डाके तो ना डालो। तुम्हें दौलत लूट के पेट नहीं भरा, अब ईमान लूटना शुरू कर लिया है। तुम्हारा फैक्ट्रियां लूटकर, कौमी खजाना लूटकर पेट नहीं भरा, बेईमानो अब दीन बेचकर अपनी हुकूमतें पक्की करोगे। और वो लोग भी तैयार हो जाएं जो इन बेईमानों को मुंतखब करते हैं, उनसे भी सवाल करेगा खत्म नबूवत का मौजू क़यामत के दिन।
کہ تم بتاؤ. ان کو سپورٹ کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کو نبی ماننا درست جانتے تھے. شرم آنی چاہیے, خیال ہونا چاہیے. اور میں نے کہا کہ ہمارا دل نہیں چاہتا, آپ یقین کریں. ہمیں شوق ہے جلوس نکالنے کا, تمہارے خلاف باتیں کرنے کا. تم نے روز تھرمامیٹر نکالا ہوتا ہے, چیک کرتے ہو کہ ایمان کتنا ہے کتنا نہیں ہے. یہ پاکستان اگر صوبہ سندھ ہے تو وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے, اگر بلوچستان ہے تو حضرت بابا عبد الرحمان کا ہے, اور اگر پشاور ہے تو وہ صوفیاء کا ہے, اور اگر یہ دھرتی پنجاب ہے تو یہ داتا علی اجویری کی ہے, یہ بابا فرید الدین کی ہے. اس میں کسی غدار کو قبضہ کرنے کی اجازت بالکل نہیں ملے گی. اور ہم وہ لوگ بھی نہیں جو چپ کر کے اندر سوتے رہیں, قوم جو کرتی ہے کرتی رہے, ہمیں پرواہ نہیں. نا, ایسی کوئی بات نہیں. کوئی بندہ نہ سمجھے کہ انہیں ہوش نہیں, انہیں پتہ نہیں, ہمیں سارا کچھ ہی آتا ہے. پھر اگر کل کو کوئی ممتاز قادری پیدا ہو گیا تو شکوہ نہ کرنا. کل کو کوئی پھر سے عامر چیمہ نکل آیا تو شکایت نہ کرنا, یاد رکھنا. تو میرے بھائی کھل کے بولے یا نبی رسول کے صلی اللہ. تو یہ مشورہ جزاک اللہ. تو یہ تمہیں مشورہ ہے. میری بات سنیں, یاد رکھیں, یہ لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں, پھر مناظرے کراتے پھرتے ہیں, اس نے صحیح کیا کہ غلط کیا, پھر انہیں ہوش آتی ہے بعد میں, پھر ان کے ہواری نکل نکل کے میدانوں میں دلیلیں دیتے ہیں. اس لیے ہمارا مشورہ ہے انہیں کہ یہ اپنی حد میں رہیں, اور جو کام تمہارے ذمہ, میں نے کہا نا تم نے بڑا لوٹا, یہ قوم روز تمہیں موقع دیتی ہے لوٹنے کا, یہ موقع دیتی ہے, تو تم نے دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرے, اب ایمان لوٹنے کے چکر میں آ گئے ہو. یاد رکھو, مسلمان گناہگار ہیں, غدار نہیں ہیں. تمہیں دولت لوٹنے کا تو شاید موقع مل گیا ہے, پر ایمان لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا. تو اس لیے اس کو لگام دو. اور ویسے بھی کتا جو پالتو ہوتا ہے نا, اس کو گھر کے اندر سنگلی سے باندھ کے رکھنا چاہیے. یہ تمہارے بوٹ چاٹتے ہیں, بھونکتے ہیں, تمہارے حق میں وزارتیں لیتے ہیں. ہم نے تو کوئی وزارت نہیں لی تم سے, اور نہ ہمیں شوق ہے. اس لیے کہ ممبری کیا کرنی ہے جس کو ممبر رسول عطا کر دیا جائے, اس نے کیا کرنی ہے یہ ممبریاں جس کو پکا پکا ممبر رسول دے دیا جائے. تو اس لیے اس سے باہر آؤ. میں نے کہا بڑے بڑے نمرود, فرعون, قارون دفن ہے, تمہارا بھی نام تک نہیں ہوگا, بالکل نام نہیں ہوگا. اس لیے ہمارا مشورہ, اور آپ لوگ بھی آئے نا یہ اگلے سال, تو ان کو کھڑا کر کے پوچھ لینا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تم نے ایم پی ایم نے بننا ہے, پہلا کلمہ ہی صحیح سنا دو. چلو خدا کا واسطہ یہی بتا دو کہ تمہیں نماز بھی ڈھب سے آتی ہے کہ نہیں. اور آپ کی موج ہے, آپ بٹھا لیتے ہیں سر پہ, کیا کریں, سمجھانے والے مفت گناہ گار ہو گئے, اور بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے. اس لیے یہ چھیڑتے ہیں جان بوجھ کے. اور پھر جب کوئی ممتاز قادری علیہ رحمہ پیدا ہوتے ہیں, پھر انہیں دشواری ہوتی ہے, پھر ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. یہ موقع دیتے ہیں, پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے, میں نے پچھلے جمعے پھر میرا سوال ہے کہ میں پوچھتا ہوں, اس آدمی کو ضرورت کیا ہے ختم نبوت پر بات کرنے, جب امت مسلمہ کے متفق کا فیصلہ ہے کہ مرزائی کافر, اسمبلی نے بل پاس کر دیا کہ مرزائی, ان کو اقلیت قرار دے دیا, اور جب سے وہ اقلیت بنے, نہ ہم نے ان کی عبادت گاہ جلائی, نہ ہم نے ان کو قبروں سے نکالا, نہ ہم نے, بس ٹھیک ہے جیسے عیسائی رہتے ہیں, یہودی سے کس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی رہیں, اقلیت بن کے رہے, کوئی اعتراض. پر تم انہیں کھینچ کھونچ کے کیوں قریب کرتے ہو, تمہارا کیا جرانہ ہے ان کے ساتھ, بتاؤ تو صحیح. ان لوگوں سے ان کو چاہیے اپنے منہ میں لگام ڈالیں, اور اگر نہیں ڈالیں گے پھر انشاءاللہ ڈالی جائے گی, اور بڑی تگڑی ڈلے گی, اور پھر ایسی ڈلے گی, ایسی ڈلے گی. سلمان تاثیر جب مرا تھا نا, تو 5-5 لاکھ روپیہ مولویوں کو آفر کی جنازہ پڑھاؤ, 5-5 لاکھ روپیہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کو. اور داتا صاحب کی مسجد کے خطیب بھی صوبائی جو تھے, وہ خطیب تھے, ملازم تھے, انہوں نے کہا کہ ایمان نہیں بیچنا, نکالنا نوکری سے تو نکال دو. اور بادشاہی مسجد کا مولوی جس کا پتہ نہیں چلتا, کبھی کدھر چلا جاتا ہے کبھی کدھر, یہاں تو وہ بھی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا نا ایمان نہیں بیچنا. گورنر ہاؤس کی مسجد کا امام کہنے لگا کہ بخشا جانا نہ جانا یہ تو رحمت الہی کا معاملہ ہے, پر اتنا گندا جنازہ نہیں پڑھنا.
نہ گندا جنازہ نہیں ہم پڑھیں گے، مرنے کے بعد تمہارے جنازے نہیں پڑھے جاتے، تمہاری قبریں خراب ہوتی ہیں، کدھر ہیں تمہاری دولتیں؟ اور وہ مولوی آج تک پتہ ہی نہیں کدھر گیا جس نے اس غلیظ کا گندا جنازہ پڑھایا۔ تو بھائی اپنی قبر حشر کو، جب جہاں تمہارے جنازے نہیں پڑھے جا رہے تو وہاں تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ کچھ نہ کچھ منہ لے کے سرور کائنات کے پاس چلے جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی پھٹکار اور وہاں بھی پھٹکار۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ شرم کرو اور ایسے بے ایمانوں کو، کالے ناگ جو تم نے بھرتی کی ہوئے، ان کو نکالو، اور اگر تعریفیں کروانی ہو، تلوے چٹوانے ہو تو اندر کمروں میں ان سے چٹوا لیا کرو، ان سے کہو کہ یہاں ہماری نوکری کرو، باہر نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں گفتگو نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر بڑا حسن اور بڑا جذبہ رکھا ہوا ہے، بڑا وقار ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی سیاستدان گفتگو نہ کرے۔ آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ اس پر کوئی سیاستدان کوئی گفتگو؟ ہمارے پاس بڑے تماشے ہیں سیاست کرنے کو، باقی تماشوں پہ سیاست کرو، یہ رسول اللہ کی ناموس کا معاملہ ہے، یہ چھیڑنے کی تمہیں اجازت؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یار، جب بات ختم ہو گئی، اسمبلی نے بل واپس لے لیا، تو صوبائی وزیر قانون کو آخر تکلیف کیا ہے؟ آپ کے پاس جواب ہے کوئی اس بات کا؟ بات ختم ہو گئی، ہم نے جلوس نہیں نکالنا، چھوڑ دیا، خاموش ہو گئے، علماء نے میٹنگیں بلائی تھی کینسل کر دی، ٹھیک ہے جی بات، اب دوبارہ سے کیوں چھیڑتے ہو؟ پھر کہتے ہیں احتجاج ہوتا ہے، شور ہوتا ہے، تم خود ایسی حرکتیں کرتے ہو جس سے افراتفری پیدا ہوتی ہے۔ یہ ملک رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، اور قیامت تک یہاں وہی ہوگا جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوگی، اور نبی پاک کے قانون کے خلاف کوئی قانون یہاں چل سکتا؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔